اسٹارٹنگ سین میں میرینا ایک استبل میں آتی ہے گھوڑا چوری کرنے، مگر وہاں پر روبن استبل کا مالک آ کر میرینا سے چوری کی وجہ اور نام پوچھتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک خط ملتا ہے روبن کو چرچ کی طرف سے لڑنے کے لیے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم اور عیسائیوں کی جنگیں ہو رہی تھی۔ روبن جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے اور میرینا سے واپس آنے کا وعدہ کرتا ہے اور جنگ کے لیے جاتا ہے۔ جنگ میں لڑائی کے دوران ایک مسلم سپاہی روبن کو پکڑ کے مارنے والا ہوتا ہے، اور تبھی روبن کا کمانڈر آتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے۔ پھر کمانڈر اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو اور یہ بھی کہ یہ لوگ بغاوت نہ کرے۔ یہ سب روبن کو اچھا نہیں لگتا۔ پھر کمانڈر ایک بچے کو پکڑ کے مارنے والا ہوتا ہے، اور یہ بچہ ان کے ساتھ ایک سپاہی کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے کمانڈر کو ایک خبر بھی دیتا ہے۔ روبن کمانڈر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کمانڈر نے بچے کو مار دیا ہوتا ہے۔ پھر کمانڈر روبن کو تیر مارتا ہے جس سے وہ زخمی ہوتا ہے، اور کمانڈر آ کر روبن کو اپنے شہر واپس بھیجتا ہے۔ روبن اپنے گھر میں جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا گھر کنڈر بن گیا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد روبن اپنے ایک دوست سے چرچ میں ملنے جاتا ہے۔ وہ فادر سے شہر کی تباہی کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ شہر کے شیرف نے عوام پر لگام ڈبل کر دیا تھا اور اب شہر کا کنٹرول میرے پاس ہے، اور میرینا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ شہر سے باہر مزدوروں کے گاؤں میں رہتی ہے۔ روبن میرینا کو ڈھونڈنے جاتا ہے، لیکن یہ میرینا کو کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہے جو بہت خوش ہوتی ہے، اور روبن یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ میرینا کو اس موت کی خبر ملی تھی اور اس وجہ سے اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں سے واپس ہی پر روبن کو میکرون پکڑتا ہے۔ روبن کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے اس کے بچے کو مارا تھا اور اب یہ مجھے مارے گا، تو روبن اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جنگ کی وجہ سے سب کچھ کھو دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں، اور تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو تو مارو۔ یہ سن کے میکرون ادھر ادھر نظر پھیرتا ہے اور روبن کو بتاتا ہے کہ صرف تم نے سب کچھ نہیں کھویا بلکہ ہم سب نے مل کر کھویا ہے، اور ہمیں اپنے سب کچھ واپس لینا ہوگا ساتھ مل کر۔ روبن مان جاتا ہے۔ شہر کا شیرف شہر کے لوگوں کو میٹنگ کے لیے بلاتا ہے جس میں چرچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور شیرف سب کو ٹیکس بڑھانے کا کہتا ہے۔ تو میرینا کا شوہر شیرف کو بتاتا ہے کہ اب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ تم کو ٹیکس دے۔ تو روبن کا دوست فادر ان کو بتاتا ہے کہ روبن واپس آ گیا ہے اور زندہ ہے۔ یہ سن کے میرینا کافی حیران ہوتی ہے اور سب فیصلہ کرتے ہیں کہ روبن آ کر کہے کہ ٹیکس بڑھانا چاہیے تو ہم پھر زیادہ ٹیکس دیں گے۔ پھر روبن اور میکرون فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شہروں کا پیسہ چوری کریں گے تاکہ اس کو سبق ملے۔ میکرون روبن کو ٹریننگ دیتا ہے اور روبن تیر چلانے میں کافی اچھا ہو جاتا ہے۔ میرینا روبن سے ملنے اس کے گھر آتی ہے، مگر گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ روبن اور میکرون پلان بناتے ہیں کہ شیرف کا خزانہ کہاں پڑا ہے۔ میکرون روبن کو کہتا ہے کہ یہ ہم شیرف سے پتہ کریں گے اور اس کا اچھا دوست بن کے اور اس کا بھروسہ جیت کے، اور پھر اس کے خزانے کے بارے میں پتہ کریں گے۔ میکرون روبن کو اپنا جیکٹ دیتا ہے اور شیرف کے نوکروں پر حملہ کرنے کا بولتا ہے، اور روبن جا کر شیرف کے نوکر جو ٹیکس جمع کر رہے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور ان کو لوٹتا ہے۔ لوٹنے کے بعد روبن چرچ کونسل کے پارٹی میں جاتا ہے جہاں لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ روبن شیرف سے ملتا ہے اور بہت سارا ٹیکس دے کے سب کی توجہ اپنی طرف کرتا ہے۔ چرچ سے جاتے ہوئے میرینا روبن کو روکتی ہے تو روبن اس کو بتاتا ہے کہ اب ہماری بیچ کچھ نہیں رہا اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد روبن کو پتا چلتا ہے کہ شیرف پیسہ کہاں رکھتا ہے، اور وہ اس جگہ پر حملہ کر کے سارے کوئنز کے پوٹلی لوٹتا ہے اور جاتا ہے، اور ایک پوٹلی میرینا کے گھر کے پاس رکھ کر چلا جاتا ہے۔ شیرف اور فادر کو پتا چلتا ہے کہ کس نے سارا دن چوری کر لیا ہے، اور شیرف حکم کرتا ہے کہ پیسہ کس نے چوری کیا ہے ان کو ڈھونڈو۔ پھر فادر اور میرینا باتیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس چور کو پیسے غریب لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور روبن یہ سنتا ہے تو روبن جا کر پیسے غریب لوگوں میں بانٹتا ہے، اور روبن اس عمل سے کافی مشہور ہوتا ہے۔ اور پھر چرچ کونسل چور کو پکڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جو چور کو پکڑے گا ان کو انعام ملے گا۔ اس کونسل کا روبن بھی ممبر ہوتا ہے کیونکہ اس نے کافی ٹیکس دیا تھا۔ روبن سب کو کہتا ہے کہ چور کو جو بھی پکڑے گا اس کو وہ انعام میں دوں گا۔ یہ بات سن کے شیرف بہت خوش ہوتا ہے۔ روبن میکرون سے ملنے جاتا ہے اور روبن اس
کو بتاتا ہے کہ ہم کب تک چھوٹی موٹی چوری کریں گے، اب ہم کو شیرف کا خزانہ لوٹنا چاہیے، جس پر میکرون مان جاتا ہے۔ پھر آگے جب سارے خزانے کو لایا جا رہا تھا تو میکرون جان بوجھ کے اس کے سامنے آتا ہے اور روبن چپکے سے اس کے نیچے لٹک گیا ہوتا ہے۔ جب خزانہ کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی روبن کو دیکھتا ہے، سب اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن روبن سب کو مار دیتا ہے۔ روبن نے ماسک پہنا ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا۔ ایک تیر روبن کے ٹانگ میں لگتا ہے اور روبن یہاں سے نکلتا ہے۔ پھر روبن اس کے دوست کو پتہ چلتا ہے کہ چرچ کا ہیڈ آ رہا ہے اور اس وجہ سے یہ خوش ہوتے ہیں اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ یہ ادھر آئے۔ شیرف چرچ کے ہیڈ کے لیے پارٹی رکھتا ہے۔ پارٹی میں روبن کا دوست بھی آیا ہوتا ہے اور وہ چابیاں چرا کے میرینا کو دیتا ہے۔ یہ اصل میں اس جگہ کی چابیاں ہوتی ہے جہاں خفیہ راز پڑے ہوتے ہیں۔ میرینا وہاں پر جا کر کاغذ کو لیتی ہے۔ پھر روبن اپنے دوست فادر کو پکڑ کے شیرف کے پاس لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھی سے چابی چرائی ہے۔ یہ سن کے شیرف اس کو مارنے والا ہوتا ہے مگر روبن اس کو روکتا ہے کہ اس کو نہیں مارنا اور بتاتا ہے کہ بس اس کو چرچ سے نکالو، یہی اس کی سزا ہے۔ اصل میں یہ روبن کا ہی پلان ہوتا ہے کہ یہ دونوں اس پر بھروسہ کرے اور پھر یہ دونوں اپنی سیکرٹ ٹاک اس کے سامنے کرتے ہیں اور روبن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں انگلینڈ کے کنگ کو مار کے سب کچھ اپنا نام کرنا چاہتے ہیں۔ شیرف چرچ کے ہیڈ سے کہتا ہے کہ میں اپنے سپاہیوں کو شہر سے باہر رہنے والے لوگوں میں بھیج دوں گا اور ان کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ ان کو لوٹ لیں گے۔ رات کو شیرف اپنے سارے سپاہیوں کو بیچتا ہے۔ پھر میرینا اور ویل اس خفیہ دستاویزات کو پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ شیرف اور چرچ کا ہیڈ انگلینڈ کے بادشاہ کو مارنے والے ہیں۔ میرینا ہسبینڈ کو بتاتی ہے کہ ہمیں یہ سب لوگوں کو بتانا چاہیے مگر ویل ایسا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بھی شیرف کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ شہر میں شیرف کے سپاہی لوگوں سے لوٹ مار کرتے ہیں اور میرینا آ کر ان کو روکتی ہے۔ روبن اور اس کا دوست بھی آتا ہے اور وہ میرینا کو بچا کے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ میرینا روبن کا نقاب ہٹاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ چور روبن ہی ہے۔ شیرف کے سپاہی ان کے پیچھے آتے ہیں تو روبن کا دوست اس کو کہتا ہے کہ تم میرینا کو لے جاؤ اور میں ان کو روکتا ہوں۔ لڑتے ہوئے سپاہی روبن کے دوست کو پکڑتے ہیں اور اس کو شیرف کے سامنے پیش کرتے ہیں اور شیرف چور کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں بتاتا۔ باہر ویل سب کو یہاں سے جانے کا کہتا ہے تو روبن آتا ہے اور اپنے چہرے سے نقاب اتارتا ہے اور سب جان جاتے ہیں کہ روبن ہی چور ہے۔ پھر روبن سب کو کہتا ہے کہ ہمیں شیرف کے ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا اور سب اور ویل ان کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر روبن اور فادر سے ملنے آتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور فادر اس کو بتاتا ہے کہ صبح شیرف کا خزانہ چرچ میں لے جایا جا رہا ہے اور روبن صبح ان پر حملہ کرتا ہے جو خزانہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور ندی میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس میں گھوڑا گاڑی میں خزانہ ہوتا ہے وہ ندی میں گرتا ہے اور روبن کے ساتھ ہی خزانے کو کشتی میں جمع کرتے ہیں اور روبن کو تیر بھی لگتا ہے۔ میرینا روبن کا تیر نکالتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے ویل بھی دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ ہے۔ روبن اپنی ساتھی کو خزانہ پانی کے ذریعے جنگل لے جانے کا کہتا ہے۔ روبن دیکھتا ہے کہ شیرف کے سپاہی اس کے دوستوں کو مار رہے ہیں اور روبن اپنا نقاب ہٹا کے ان کے سامنے آتا ہے اور سپاہی روبن کو پکڑ کے شیرف کے پاس لے کر آتے ہیں۔ شیرف اس کو پکڑ کے مارتا ہے تو ایک سپاہی شیرف کو پکڑتا ہے اور یہ سپاہی روبن کا دوست میکرون تھا جو آزاد ہو گیا تھا اور دونوں مل کے شیرف کو مار کے یہاں سے جاتے ہیں۔ خزانہ روبن کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ویل چرچ کے ہیڈ کے پاس ہوتا ہے۔ ہیڈ اس کو شیرف بناتا ہے اور روبن کا پوسٹر اٹھا کے اپنے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے تو یہ سب روبن بھی دیکھتا ہے اور اپنے پوسٹر پر تیر مارتا ہے جو دیوار سے لگتا ہے اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔